الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. عزیز بچوں، تعلیم سے جڑے ہوئے ہمارے احباب، آج کی جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے جمعہ کے درس میں، کافی اہم ہے، جسے ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے. اخلاق، تربیت، معاملات کے تعلق سے بار بار باتیں آتی رہی ہیں، اور آج کا درس بھی اسی کا ایک حصہ ہوگا انشاءاللہ. ایک وہ بری عادت جسے ہم نے اور آپ نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ چیز ہو رہی تھی، لیکن ایمان والوں کی طرف سے وہ چیز نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ چیز بری تھی، معیوب تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں آیتیں نازل فرما دی. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے. آیت نمبر 7 سے لے کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 10 تک ان بری چیز کا ذکر کیا ہے، اس بری چیز کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں ایک طریقہ بتلایا کہ اگر وہ کام کرنا ہے تو ہم کو اس کے کچھ طریقے ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے اور آپ کے سماج میں وہ چیز بہت ہلکی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک درس میں نے آپ سے انسانیت کے تعلق سے اور دوسروں کے جذبات اور ایموشن کی بات رکھی تھی. اگر ہم اس سے بھی اس کو جوڑنا چاہیں تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ہماری کلاس میں بھی نظر آتی ہے. بیان، مجلسوں، جمعہ کے خطبے اور اسی طرح ہماری آپسی ملاقات، وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. آفیشیل میٹ کے اندر بھی چیز نظر آتی ہے، لیکن ہم اور آپ یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو، لیکن ہم وہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کی اس پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا: کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ جو جانتا ہے آسمان اور زمین کے اندر کی ساری چیزوں کو، اگر 3 لوگ ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، سیکرٹ کاؤنسل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. اور اگر 5 لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کانوں میں جا کے کچھ کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کا 6واں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ نمبر چاہے اس سے کم ہو چاہے اس سے زیادہ ہو، اللہ رب العالمین ہر حال میں ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہوں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے اعمال دکھلائے گا. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے حرکتوں سے، کرتوتوں سے باخبر ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاثم والعدوان، کہ آپ ان کو کیوں نہیں دیکھتے جن کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کانا پھوسی سے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کانا پھوسی میں لگے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، اور منافقین کا جو گروپ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں پر ایگریمنٹ ہوا تھا مدینہ کی حفاظت کے تعلق سے. تو مدینہ میں ان لوگوں کو بھی منع کیا گیا تھا کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو ایگریمنٹ کو ختم کرنے والے ہوں. اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، مسلمانوں سے، کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے کہ ان دونوں گروپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ سرگوشی نہیں کرنا، لیکن وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اہل ایمان کو تکلیف ہو، ایمان والوں کو تکلیف ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے نافرمانی سے، رسول کی نافرمانی سے جوڑ دیا. اور جب وہ اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو سلام کرتے ہیں تو ایسا سلام کرتے ہیں جس میں بددعا ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس تیسری آیت میں ایمان والوں سے کہا: یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اگر ایمان والوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انتظام کرنے میں
کسی اور مہمان نوازی کے تعلق سے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسی سرگوشی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر گناہ ہو۔ جہاں گناہ کی بات ہو وہاں پر ایک دوسرے کے کان میں جا کر نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ معصیت کی بات نہ ہو۔ تیسری بات اللہ کے رسول کے نافرمانی کی بات نہ ہو۔ اگر وہ گفتگو ہو، کان میں کچھ جا کر کہنا ہو تو بھلی بات ہو اور پرہیزگاری کی بات ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، پرہیز کرو، کیونکہ تم سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ إِنَّمَا النَّجْوَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تسلی دی ہے کہ جو اہل ایمان کو اس طرح کی تکلیف دینا چاہتے ہیں، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اہل ایمان کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپس میں اس طرح کے کانا پھوسی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو تکلیف میں ڈالیں، اور یہ ساری چیزیں کسی کو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اجازت دی تو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کلاسوں میں بھی نظر آتی ہیں، ہم گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، کانا پھوسی کرتے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی کلاس ہو اس وقت ایک چیز آتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، بہت ہلکے سے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں منع کیا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری ذمہ داری، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر منظم طریقے سے سسٹمیٹک کوئی چیز ہو، تو وہاں پر ہم ایک دوسرے کے کان میں اگر وہ گناہ کی بات نہیں ہے تو اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی کو ہرٹ کرنے والی بات نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ سسٹم والی ہو تو بھلی بات ہو، اچھی بات ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے لیے ہو، اور اگر ہم کو اس طرح کی چیز کرنی ہے تو دو لوگ ہیں تو تیسرے سے ہم کو پرمیشن لینا ضروری ہے، ورنہ یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے، رائٹس آف ہیومن بینگ ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس میں ہماری اور آپ کی گرفت کر سکتا ہے۔ اگر ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی، سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، تو انہوں نے مہمان نوازی کے لیے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ ہمیں خاموشی سے اپنے مہمان کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ اب اگر اس میں ہمیں سرگوشی کی ضرورت پڑے تو ہم اسے بر سے اور تقویٰ سے، پرہیزگاری سے جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جہاں بھی ہم رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور ہم اللہ رب العالمین کی تعلیم کو صحیح طریقے سے اپنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔